السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین، اور آج کا ہمارا سیکنڈ ایئر کا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 47 ہے۔ چیپٹر نمبر ہمارا 2 چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج کا جو کوشچن ہے لانگ کوشچن ہم کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 2 کے۔ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات۔ آج کا بیٹا یہ ہمارا لانگ کوشچن ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کون کون سی ہیں۔ ان میں اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے اس لیکچر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا سر سید احمد خان نے اس دور میں انگریزوں کی چال بازی کو دیکھتے ہوئے، ہندوؤں کی مکاریوں کو دیکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کے قیام کا فیصلہ کیا، کیونکہ جب برطانیہ بر صغیر پر قابض ہوا تو برطانیہ کے جو انگریز تھے انہوں نے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پست کرنے کی کوشش کی۔ تو سر سید احمد خان جو کہ انگریزوں کے خیالات کو سمجھتے تھے، انہوں نے انگریزوں کو یہ برابر کروانے کی کوشش کی، اور ایک رسالہ بھی لکھا گیا جس میں بتایا گیا کہ اصل میں حقائق کیا تھے۔ بر صغیر میں انگریزوں کے خلاف جو بھی جنگ ہوئی ہے، جس کو جنگ آزادی کا جو ہے وہ نام دیا گیا، اس میں کون کون سے جو ہے وہ دین جو ہے وہ مذہب تھے یا گروہ جو ہے ملوث تھے۔ پھر انگریزوں کو یہ اعتبار ہوا اور ان کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، تو لہٰذا پھر انگریزوں نے جو ہے وہ نرمی کی۔ پھر سر سید احمد خان نے ایک جو ہے وہ سوسائٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں لے کے آئے، جس کو سائنٹیفک سوسائٹی کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں کو جدید علوم سے آگاہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے غازی پور میں 1864 میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی، جس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے رکھا گیا۔ اس کا بڑا مقصد انگریزوں کی جو مستند کتب تھی ان کا اردو زبان میں ترجمہ کرنا تھا۔ لوگوں کو پہلے جو ہے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، اور یورپ کی علمی ترقی سے جو ہے وہ اگر واقفیت حاصل کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے یہ ایک قدم اٹھایا، اور دوسرے یہ کہ سوسائٹی ایک ایسا مرکز بن جائے جہاں پر انگریزوں کے اور مسلمانوں کے مشترکہ افراد کا جو ہے وہ دفاع ہو سکے۔ اس سوسائٹی نے چند برس کے عرصہ میں بہت سی انگریزی کتب کا اردو میں ترجمہ شائع کیا، جس میں تاریخ، اقتصادیات، زراعت، کیمیا کی کتب شامل تھی۔ ترجمے اس قدر سلیس اور محاورہ تھے کہ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کون سی کتب جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سر سید کے تبادلے کے ساتھ یہ بھی سوسائٹی جو ہے وہ غازی پور سے علی گڑھ میں جو ہے وہ منتقل ہوگی۔ انہوں نے اس کے لیے مستقل عمارات تعمیر کروائیں، اور اس کے اجلاس مہینے میں 2 بار ہوتے، جن میں صاحب علم مختلف موضوعات پر بحث کرتے اور مقالے پڑھ کر جو ہے وہ سناتے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا کیا، اور اس کے یہ جو گزٹ کا اجرا تھا یہ سائنٹیفک سوسائٹی کی بدولت ہوا، اور اس کے زیر اہتمام 13 مارچ 1866 سے ایک ہفت روزہ اخبار جو ہے وہ نکلنا شروع ہوا، اور جو کہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کہلایا۔ یہ اخبار کچھ عرصہ جو ہے سہ روزہ ہو گیا، یعنی کہ 3 دن بعد جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا، اور اس کے 2 بڑے مقاصد تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ انگریزوں کو برطانوی نظام حکومت سے روشناس کروانا تھا، ہندوستانیوں کو اور انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں کے احساسات سے جو ہے وہ آگاہ کرنا تھا۔ اس اخبار کی خصوصیت یہ بھی تھی
اس کا ایک صفحہ انگریزی میں ہوتا اور اس کا دوسرا صفحہ اردو میں شائع کیا جاتا، تاکہ جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں وہ انگریزی پڑھ سکیں، جو مسلمان انگریزی نہیں جانتے تھے وہ اس کی اردو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ اور پھر اس کے بعد سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کا جو ہے وہ افتتاح کیا۔ سر سید احمد خان نے انگلستان میں ایک جو ہے وہ دورہ کیا، وہاں پر انگریزوں کے علمی حالات دیکھے، وہاں پر ان کی اقتصادیات دیکھی، معاشیت جسے کہتے ہیں ان کا نظام دیکھا، ان کے جو ہے وہ حالات کو بخوبی جان کر انہوں نے جب وہ ہندوستان آئے تو ایک کالج کی بنیاد رکھی، اور جو ہے جس کو علی گڑھ جو ہے وہ کالج کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس کالج کا جو ہے وہ مین جو ہے وہ کام یہ تھا کہ اس کالج کے ذریعے مسلمانوں کی جو ہے وہ کردار سازی کی جائے۔ پھر بعد میں یہی کالج جو ہے وہ یونیورسٹی کا جو ہے وہ درجہ حاصل کر گیا، اور یہ ایک اقامتی ادارہ تھا، یعنی کہ یہ جدید طرز پر بنایا گیا تھا تاکہ جو مسلمان دور دراز علاقوں سے علم حاصل کرنے آتے ہیں وہ آسانی سے ادھر رہ سکیں، ان کی تعلیم کا انتظام اچھا ہو سکے، ان کی رہائش کا انتظام اچھا ہو سکے، اور ان کے کھانے پینے کا نظام اچھا ہو سکے۔ اس کے بعد تعلیمی کمیٹی قائم کرنا۔ انگلستان سے واپسی کے بعد سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، تاکہ مسلمانوں کو جو تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ روشناس کروایا جائے اور جہالت سے نکالا جائے۔ انہوں نے دسمبر 1870 میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بنارس میں ایک جو ہے وہ تعلیمی کمیٹی بھی قائم کی، جس میں مسلم مفکرین اور ماہرین تعلیم کو تعلیمی مسائل لکھنے پر جو ہے وہ دعوت دی گئی۔ اس کے بعد محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا انعقاد۔ سر سید احمد خان کا ایک خواب یہ بھی تھا کہ علی گڑھ کالج کی شکل میں پورا ہو چکا تھا، مگر وہ کروڑوں افراد کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے سے قاصر تھا۔ سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ برصغیر کے تمام مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو سکے۔ اس غرض سے انہوں نے جو ہے وہ ایک کانفرنس کی داغ بیٹ ڈالی، جو کہ 17 دسمبر 1886 کو اس کا آغاز ہوا، جس کا نام محمدن ایجوکیشنل کانفرنس رکھا گیا، اور یہ ایک غیر سیاسی تنظیم تھی، اور اس میں اس کانفرنس کا مین جو ہے پرپس یہی تھا کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کو جو تعلیم سے جو ہے وہ روشناس کروایا جائے، اور اس میں نہ ہی کوئی جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ واریت تھی، کوئی مذہبی پوائنٹ جو ہے وہ اس طرح کے نہیں اٹھائے جاتے تھے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کے سیاسی پوائنٹ اٹھائے جاتے تھے۔ اور اس کانفرنس کا مین مقصد یہی تھا کہ برصغیر کے جو مسلمان تعلیم حاصل نہیں کر سکتے وہ اس کانفرنس کے ذریعے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ تھی سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات۔ انشاءاللہ کل کو ہم جو ہے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر اس میں کسی بھی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ جو ہے وہ ہم سے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔